فرعون کے پاس سب کچھ تھا مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے تکبر کی ایک خاموش سزا تھی۔ وہ شخص جو پوری دنیا پر اپنی حکومت جتاتا تھا وہ اپنے گھر میں ایک وارث پیدا کرنے پر قادر نہ تھا۔ اس کی زوجہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایک نیک سیرت خاتون تھیں جن کے نصیب میں اللہ نے فرعون کی نسل سے کوئی اولاد نہیں لکھی تھی تاکہ ان کی پاکیزگی برقرار رہے۔ منظر 3 حضرت موسیٰ کی محل میں آمد۔ دریا میں بہتے ہوئے صندوق کا منظر۔ قرآن کریم کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں بحکم اللہ ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تو وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ جب حضرت آسیہ نے اس خوبصورت بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں ممتا کی تڑپ پیدا ہوئی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اللہ کی قدرت اور عبرت سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ کی شان۔ جس فرعون نے ہزاروں معصوم بچوں کو اس ڈر سے قتل کروا دیا تھا کہ کوئی اس کا تخت نہ چھین لے، اللہ نے اسی کے گھر میں اسی کے خرچے پر اس بچے کی پرورش کروائی جو آگے چل کر اس کے باطل اقتدار کے خاتمے کا سبب بنا۔ فرعون کی اپنی اولاد نہ ہونا دراصل اللہ کا ایک بڑا منصوبہ تھا تاکہ حضرت موسیٰ کو اس کے گھر میں جگہ مل سکے۔ آج فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں ایک عبرت کا نشان بنی پڑی ہے۔ نہ اس کی طاقت کام آئی، نہ اس کا غرور، اور نہ ہی اس کا کوئی وارث بچا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر سے بچائے اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔